بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا والا ما علمتنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی صورت سورہ قریش، ہم سب نمازوں میں برابر پڑھتے ہی ہیں۔ مکی صورت، مکے میں نازل ہوئی صورت۔ ایک بار صورت کی تلاوت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تھوڑا سا اس کا پس منظر دیکھ لیں۔ قریش کے بارے میں ہم سب سے پہلے جان لیں، اسی نام سے صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قبیلہ ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ شروع سے کعبۃ اللہ کا یہ قبیلہ متولی رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اور اس سے بھی پہلے کی نسلوں میں بھی قریش کی اہمیت کعبۃ اللہ شریف کے متولی کی حیثیت سے پورے عرب میں بہت زیادہ تھی۔ عرب کا جو ماحول تھا وہ بہت لوٹ مار والا تھا، بہت جہالت والا تھا، لیکن اللہ کے گھر کی برکت کی وجہ سے اس قبیلے کا اس خطے میں بہت نام تھا، بہت عزت تھی۔ ان سب کے گھر بھی کعبۃ اللہ شریف کے آس پاس ہی تھے۔ اور اس صورت سے جسٹ پہلے ایک صورت قرآن مقدس میں ہے، الم تری کیف والا، سورہ فیل۔ ایک واقعہ ابرہہ کا ہو چکا ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی تھی، اسی سے متصل بالکل یہ صورت ہے۔ اللہ رب العزت اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت ملنے کے باضابطہ بعد تبلیغ کا کام شروع کیا، اور آپ کے ہی قبیلے والوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا، نہ صرف یہ کہ نہیں مانا بلکہ بہت ساری ایذا رسانی بھی شروع کر دی، تب اللہ نے اس صورت کو قریش کے لیے اس لیے اتارا، ایک اپنا احسان یاد دلانے کے لیے بھی اتارا۔ اب اس کے الفاظ کا ترجمہ دیکھیں۔ لإیلاف قریش، ایلاف مانے، ایک لفظ ایلاف ہے، ایلاف مانا ہوتا ہے مانوس ہونا، کسی کا مانوس ہونا مطلب اچھی طرح جاننا پہچاننا۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں سے اس کا آغاز کیا کہ قریش کو کہا کہ ہم نے تم کو تو بہت مانوس رکھا ہے، اپنے گھر سے، اپنے گھر کا متولی ہم نے تمہیں بنایا ہے، اپنے گھر کی برکت سے ہم نے تمہیں پورے خطہ عرب میں اتنی عزت بخشی ہے، پھر ہم نے تمہیں اور کیا دیا ہے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ مانوس رکھا ہے ہم نے ان کو سفر سے، جاڑے کے اور گرمی کے۔ اس کا مقصد کیا ہوا؟ تھوڑا سا پس منظر یہ جانیں کہ عرب کی سرزمین میں کوئی کھیتی زراعت وغیرہ یا کاشتکاری یا اناج یا اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوا کرتا تھا، اس سرزمین میں زرخیز زمین نہیں تھی۔ تو یہ قبیلے والے، خاص کر قریش کے قبیلے والے، سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے۔ ایک یمن کی طرف سفر کیا کرتے تھے، اور دوسرا سفر یہ کیا کرتے تھے ملک شام کی طرف۔ یمن گرم ملک ہے، وہاں سردیوں میں سفر کیا کرتے تھے۔ شام سرد ملک ہے، وہاں گرمیوں میں سفر کیا کرتے تھے۔ اس سفر میں
یہ اپنے یہاں کی کھجوریں، خاص کر جو یہاں کی تجارت تھی، یہ لے جاتے تھے اور وہاں جو کچھ ہوا کرتا تھا وہ لا کے اپنے یہاں جمع کر لیا کرتے تھے، اور پھر سال بھر یہی سلسلہ چلا کرتا تھا کھانے پینے کا۔ چونکہ یہ کعبے کے متولی قبیلہ تھا، خاندان تھا، اس لیے جب یہ یمن اور ملک شام کی طرف جاتے تھے تو وہاں کے لوگ بھی ان کی بہت عزت و تکریم کیا کرتے تھے، بہت زیادہ ان کی آؤ بھگت کیا کرتے تھے، ان کے سامانوں کو اچھی قیمت پہ خرید لیا کرتے تھے، اپنے سامان کم داموں پہ دے دیا کرتے تھے، اس لیے عزت کرتے تھے کہ یہ کعبے کے متولی ہیں، اور بیت اللہ شریف میں حج تو تب بھی ہوا کرتا تھا، طواف تب بھی ہوا کرتا تھا، تو یہ وہاں کے انتظامیہ بھی تھے، کعبے کی برکت بھی تھی، اور اس سے چند سال پہلے ابرہہ کا واقعہ تمام لوگ دیکھ بھی چکے تھے کہ کیسے اللہ نے کعبے کی برکت سے کعبے کو تحفظ بخشا تھا، قبیلہ قریش کو بھی تحفظ بخشا تھا کعبے کی برکت سے، نسبت سے۔ اس لیے اللہ اب یہاں یہ یاد دلا رہا ہے کہ تم جاڑے اور گرمی میں جو سفر کیا کرتے تھے اسی کی برکت سے کیا کرتے تھے، تمہارے ساتھ لوٹ مار نہیں ہوا کرتی تھی۔ یوں تو اس زمانے کا رواج تھا کہ قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، لیکن قریش کے قافلوں کو وہاں والے لوگ، راستے والے لوگ، آس پاس والے قبیلے والے بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ اللہ کی دی ہوئی ان کو یہ عزت، یہ برکت تھی۔ اللہ یہاں یہ یاد دلا رہا ہے کہ سفر کے دوران بھی جو تم جاڑے اور گرمی میں کیا کرتے تھے، ہم نے تم کو تحفظ بخشا ہے، تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو تم کیوں نہیں اس گھر والے کی عبادت کرتے ہو جو اس گھر کا مالک ہے، جو ہمارا نبی تمہیں بتا رہا ہے۔ تم اس گھر کی برکت سے اتنا پھلتے پھولتے ہو، اتنی عزت و تکریم پاتے ہو، اپنی تجارت کرتے رہے ہو سابقہ ان وقتوں میں، اس کو اللہ یاد دلا رہا ہے ان وقتوں میں، آج نہیں، آج بھی کرتے ہو لیکن سابقہ وقتوں میں کرتے رہے ہو، تو تم پھر کیوں نہیں اس گھر والے کی عبادت کرتے ہو؟ اب ہمارا نبی تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کی عبادت کروانے کے لیے ہی ہمارا نبی تمہارے بیچ میں تم میں سے ہی مبعوث ہوا ہے، تمہارے ہی قبیلے کا ہے، تم کیوں نہیں اس کی بات مان رہے ہو؟ جبکہ تم ہمارے گھر کو اتنا متبرک مانتے ہو، تو پھر تم کیوں نہیں گھر کو متبرک تو مان رہے ہو، گھر والے کی نہیں مان رہے ہو؟ گھر والے نے جس کو نبی بنا کے بھیجا اس کی نہیں مان رہے ہو؟ یہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور اطعمہم جس نے تم کو کھانا دیا، طعام ہم لوگ جانتے ہیں، اگر لفظ ہم لوگ آسانی سے سمجھ لیں، طعام مانے کھانا، جس نے تم کو کھانا دیا، من جوع بھوک میں، اور کیا دیا، وآمنہم من خوف، اور تم کو خوف کے دوران امن دیا۔ یعنی کل ملا کے قصہ مختصر یہی ہے، اللہ رب العزت یہ یاد دلا رہا ہے کہ ہمارے اسی گھر کی برکت سے تمہیں کھانا ملا، یعنی تجارتی سامان تم بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے ہمارے گھر کی برکت سے یمن اور شام میں جایا کرتے تھے، اچھی خاصی تجارت کیا کرتے تھے، اچھا خاصا کما کے لاتے تھے، سال بھر بیٹھ کے کھاتے تھے، تمہیں امن تھا، دوسروں کے قافلے لٹ جایا کرتے تھے، دوسروں کے یہاں ڈکیتیاں، چوریاں، رازنی ہوا کرتی تھی، تمہارے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوتا تھا، کیوں؟ صرف اسی گھر کی برکت سے۔ تو آج جب ہمارا نبی تمہیں اس گھر کے مالک کے بارے میں بتا رہا ہے، اس گھر کا مالک تو اللہ ہے، اس کی کیوں نہیں عبادت کرتے ہو؟ یہ ساری باتیں، یہ تمام عزتیں، یہ سب تم بھول گئے۔ یہ سورہ ایلاف کی ایک چھوٹی سی تفسیر ہے پس منظر کے تحت، ہمارے لیے بھی، ایک امت کے لیے، جو بھی صورتیں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اس وقت قریش کے لیے یا اہل عرب کے لیے نازل کیں، وہ تو وقتی ضرورت تھیں، لیکن تمام امت کے لیے اللہ رب العزت کا قرآن مقدس میں اتارا گیا ایک ایک لفظ ہمارے لیے راحت کی بات ہے، ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آج بھی اگر ہم محسوس کریں تو خدا نخواستہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم کوئی کفر، شرک و بدعت نہیں کرتے، لیکن آج بھی ہم اگر اپنا محاسبہ کریں، محسوس کریں، ہم عمرہ بھی کراتے ہیں، ہم حج بھی کراتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف بھی کراتے ہیں، اس کے فیوض و برکات کی نسبت سے اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو سوچیں، تو ہم اللہ کا کہنا اس طرح نہیں مان پاتے ہیں جس طرح ہمارے اوپر اس کا تقاضا ہے، جس طرح اللہ رب العزت کے گھر کا ہمارے اوپر تقاضا ہے، ہم اس کی تکریم اس طرح نہیں کر پاتے۔ اللہ رب العزت
اس ماہ مقدس کے صدقے میں بھی اور اپنے بیت اللہ شریف کے صدقے اور طفیل میں اور اس کی نسبت سے اور اس کی برکت سے ہم سب کو بھی عمل الصالحات کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر آج کل جو بنی نوع انسان پر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ جو بیماری کی شکل میں اللہ غضبناک ہوا ہے، اللہ رب العزت اپنے غضب سے ہم سب کو نکال لے، ہم سب پر اپنے رحم کی، اپنے کرم کی نظر کر دے، اور اس بیماری سے ہم سب کو نجات دلا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔